اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیم کے حقوق اور احکام ارشاد فرمائے، جس میں سب سے پہلا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یتیموں کا مال انہی کو پہنچاؤ۔ یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور منفرد کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح معاشرہ میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے، یعنی بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ جو سب سے پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے یا ان کو کسی نے کچھ ہبہ یعنی کہ ان کو کچھ ہدیہ کیا ہے یا کسی کی میراث میں ان کو پہنچ گیا ہو، تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمہ ہے جو یتیم کا ولی ہے، یعنی کہ جو یتیم کا ذمہ دار ہے وہ اس کا چچا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ولی بنائے جو اس کے مال کا خیال رکھے، اس بچے کا خیال رکھے، خواہ اس کا ولی مقرر ہو یا خواہ اس کا ولی اس کے مرنے والے باپ نے خود مقرر کیا ہو، جیسا کہ اس کا باپ فوت ہو رہا ہو، اس کا آخری وقت ہو، اس نے اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی بھائی کو بول دیا ہو کہ میرے بچے کا آپ خیال کیجیے گا، یا حکومت کی جانب سے کوئی ولی مقرر کر دیا گیا ہو۔ ساتھ ہی ولی میں یہ بھی لازم ہے کہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کر لے، لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضے میں نہ دے، کیونکہ وہ ناسمجھ بچہ ہے، کہیں ضائع نہ کر دے۔ تو آیت کے اس جملے میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ یتیم کا مال ان کو پہنچا دو، اس کی توضیح آگے 5ویں آیت میں آئے گی، جس میں بتلایا گیا ہے کہ ان کے مال کو ان کو اس وقت دو جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے ہیں اور ان کو اپنے نفع و نقصان اور بھلے اور برے کی تمیز پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے اس آیت میں یتیموں کے مال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اموال کی حفاظت کرو تاکہ اپنے وقت پر یہ مال ان کو پہنچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو ولی ہوتا ہے یتیم کا، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی صرف اتنی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خود ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو مل سکے۔ تو دیکھیں اس آیت کے پہلے حصے میں جو حکم ارشاد ہوا وہ یہ ہے کہ یتیم جو ہوتا ہے اس کے مال کی حفاظت کی جائے۔ اب حفاظت کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ جو اس کا ولی مقرر ہوتا ہے، جو اس کا خیال رکھنے والا مقرر ہوتا ہے۔ وہ اس کا چچا ہو سکتا ہے، اس کا بڑا بھائی ہو سکتا ہے، یا اس کے والد نے خود بنا دیا ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں اس کی بالکل الٹ چل رہا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یتیموں کو دھکے دیے جاتے ہیں، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ جو چچا ہوتا ہے وہ مال ہڑپنے کے لیے اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آگے یتیم کے باقی 3 حقوق اور حکم ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ تو پہلے حکم میں یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور بالغ ہونے سے پہلے یتیم کو اس کا مال نہ دیا جائے۔ اور رمضان کے حوالے سے جو ہمارا چل رہا تھا، اس میں آج روزے کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ روزے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلا جو ہے وہ فرض روزہ ہوتا ہے۔ فرض 2 قسم کے روزے ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوتا ہے، اس کا رکھنا ضروری ہوتا ہے، جو صحیح ہو روزہ رکھ سکتا ہو۔ دوسرا رمضان المبارک کے جو قضا روزے ہوتے ہیں وہ بھی فرض روزے ہوتے ہیں، اور جو دوسرا ہے وہ واجب روزے ہیں۔ واجب کے روزوں میں منت جو ہوتی ہے اس کے روزے آ جاتے ہیں، چاہے وہ منت ہم نے معین کی ہو یا نہ معین کی ہو۔ دوسرا جو ہے وہ نذر معین اور توڑے ہوئے نفلی روزوں کی قضا ہے، یہ بھی واجب روزے ہوتے ہیں۔ تیسرا کفارے کے جو روزے ہوتے ہیں وہ بھی واجب روزے ہوتے ہیں۔ اب نذر معین کیا ہوتا ہے؟ نذر معین یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو منت ہم مانتے ہیں وہ
جس کو ہم خاص کر دیتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے دن یا تاریخ مقرر کر کے روزے کی نظر ماننا، جیسے کہ کہنا آج میرا اگر فلاں کام ہو جائے گا تو میں کل روزہ رکھوں گا یا جمعہ کے دن. اب یہ اس نے مقرر کر دیا ہے، کل رکھوں گا یا جمعہ کے دن ایک خاص کر دیا ہے. اور نظر غیر معین، جو منت غیر معین ہوتی ہے، غیر مقرر ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے دن یا تاریخ مقرر کیے بغیر روزے کی نظر ماننا. جیسے اگر کوئی کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو ایک روزہ رکھوں گا، یا ویسے ہی کہہ دیا اللہ کے لیے 5 روزے رکھوں گا. اب اس نے یہاں پر خاص نہیں کیا کسی دن کو، اس لیے یہ نظر غیر معین ہے اور یہ واجب ہوتا ہے اس کا رکھنا. اور نفل جو روزے ہوتے ہیں وہ 10 محرم کا روزہ ہوتا ہے. ہر ماہ میں ایام بیز ہوتے ہیں. یہ اسلامی مہینے کے 3 روزے ہوتے ہیں. اس کے فضیلت یہ ہے کہ اس کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ. جس نے یہ 3 روزے رکھ لیے اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. جس نے ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا، ایک رکھا تو 10 دن کا ثواب، 2 رکھے تو 20 دن کا ثواب، 3 رکھے تو پورے مہینے کا ثواب ہوتا ہے. اور شوال کے 6 روزے یہ بھی نفل روزے ہوتے ہیں. اور جو مکروہ روزے ہوتے ہیں وہ عید الفطر کا روزہ ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا، اور ایام تشریق کے روزے یہ مکروہ روزے ہیں. ایام تشریق جو ہوتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے روزے ہوتے ہیں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.